الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا صلوات بھیج دیجئے محمد یہ اس سلسلہ مجالس کی آج پہلی مجلس ہے. آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے خاص طور پر شہدائے عزاداری کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد. اس سے بہتر انداز میں ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، میرا خیال ہے موضوع کا اعلان آپ کے سامنے ہو چکا ہوگا، عنوان کا اعلان ہو چکا ہوگا. ہم ان پانچوں مجالس میں گفتگو کریں گے خطبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس عنوان کو معین کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف میں خطبہ پڑھ کے یہاں سے چلا جاؤں، نہیں، بلکہ اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر، وہ حالات کہ جن میں شہزادی کونین نے رسالت، ولایت اور امامت تینوں کا دفاع کیا. یہ میں پہلا جملہ اس لیے تمہیدی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ پوری گفتگو محور ہمیں بنانا ہے، ذات کو، جناب سیدہ طاہرہ کی ذات کو محور بنانا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. دیکھیں، ایک بار ہوتا یہ ہے کہ میں نے فضائل پڑھے، آپ نے سنے، اور ظاہر ہے کہ الحمدللہ ہم اصحاب ہو گئے، آپ کو بھی ثواب ملا، مجھے بھی ثواب ملا، ہم اور نجات پانے والوں میں بھی شامل ہو گئے. ایک بار ہوتے ہیں فضائل جو میرے لیے کافی ہیں، آپ کے لیے کافی ہیں. ایک بار گفتگو ہوتی ہے جس کے ذریعے سے حجت قائم کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے دلیل قائم کی جاتی ہے. تو کوشش یہ ہوگی کہ جو گفتگو کی جائے وہ دلیل اور حجت قائم کرنے کے لیے ہو، پیش نظر محض کسی کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ پیش نظر یہ ہو کہ معاشرے میں جو صبح و شام سوالات پیش آتے ہیں ہمارے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں یا دفتروں میں، ان سوالات کے جواب بھی کسی حد تک آپ تک پہنچا دیے جائیں، تاکہ کسی بھی میدان میں جیسے پہلے ہوتا تھا کہ آپ نہ گھبرائیں بلکہ دوسرا بات کرتے ہوئے گھبرائے آپ سے، ہے نا، اس طرح سے بات کو لے کر چلا جائے. تو پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. خطبے سے پہلے خطبے کا پس منظر کیا ہے؟ خطبہ دینے والی شخصیت کون ہے؟ خطبہ دینے والی شخصیت نے کس ماحول میں پرورش پائی ہے؟ خطبہ دینے والی شخصیت کا اپنے گھر میں کیا مقام ہے، مدینے میں کیا مقام ہے، عالم اسلام میں کیا مقام ہے، اور کائنات میں کیا مقام ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے نا. لہذا اس کو پہلے سمجھنا ہے کہ شخصیت کون ہے کہ جو خطبہ دینے گئی ہے. اچھا، اور کیوں گئی ہیں؟ پہلے سوالات قائم کر لیں، پہلی مجلس ہے تاکہ آپ کے ذہن ہمارے قریب آ جائیں. بات کی اور کیوں گئی؟ سوال یہ ہے، اچھا جب فدق تھا تو کیا گھر میں خوشحالی تھی؟ مولا کے گھر میں پھر وہی فاقے تھے، بلڈنگیں تھیں، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا پاس، بلکہ اکثر کو تو پتہ ہی بعد میں چلا کہ کوئی باغ بھی تھا شہزادی کا، اکثر کو تو معلوم ہی نہیں تھا. تو سوال یہ کہ جن کا مال دنیا سے کی طرف جن کی رغبت ہی نہ تھی، جو اپنے حصے کا کھانا بھی مسکین، یتیم، اسیر کو دے دیا کرتے تھے، آخر اتنی شدت کے ساتھ شہزادی نے مقدمہ لڑا کیوں؟ ہے نا سوال؟ یہ سوال ہے نا کہ آخر اتنی شدت کے ساتھ شہزادی نے مقدمہ لڑا کیوں؟ بس معلوم ہوا کہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مقدمہ لڑا اسی لیے جا رہا ہے کہ فدق کے پیچھے فدق پیش منظر ہے، پس منظر کچھ اور ہے. فدق پیش منظر ہے، پس منظر کچھ اور ہے. اچھا، اب اس پیش منظر اور پس منظر سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شہزادی کونین جب نتیجہ ہم نکال کے دیں گے مقدمے کا جو نکلے گا، اس سے پہلے پھر تمہید کے طور پہ اور قریب لے آؤں آپ کو کہ شہزادی کونین کی وہ ذات ہے کہ جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا حدیث قصہ کے ایک جملے کا
اکثر لوگ شبہ کرتے ہیں نا کہ حدیث قصہ پتہ نہیں کسی نے گڑھ لیے ہو، یہ کر لیا وہ کر لیا. میں یہ نہیں کہتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے الفاظ پہ غور کیا کیجئے. الفاظ خود بتا دیتے ہیں کہ کسی انسان کے گڑھے ہوئے ہیں یا اللہ کے ہیں، ہے نا. تو دیکھیے حدیث قصہ میں جو محور ہے ذات، وہ محور ہے تعارف کا. کون؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ہے نا. محور قرار دیا. اس چیز کو ذہن میں رکھیا کہ کچھ ہے کہ محور قرار دیا گیا اس ہستی کو رسالت کے تعارف کے لیے بھی، ولایت کے تعارف کے لیے بھی، امامت کے تعارف کے لیے بھی. کیوں؟ ایک دعویٰ کر رہا ہوں، دلیلیں دیتا چلا جاؤں گا کہ یاد رکھیے اگر نور جناب فاطمہ خلق نہ ہوتا تو نہ رسالت کی تکمیل ہوتی، نہ ولایت کی، نہ امامت کی. ابھی میں حجت ہے، ابھی میں دلائل قائم کر دوں گا اس کے اوپر. مکمل نہیں ہوتی، تکمیل نہیں ہوتی، نہ رسالت، نہ امامت، نہ ولایت. تو اسی لیے میں اور قریب لانے کی حرص کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. ایسے نہیں ہے یہ نور جو خلق ہوا ہے. اچھا دیکھیے اب یوں سمجھیے بات کو. مباہلے میں 5 ہستیاں گئیں، ایسے ہی وہ نا تفصیل سے بات میں مباہلہ پیش کریں گے، آج مقدمہ قائم کر رہے ہیں. 5 ہستیوں میں خدا کا رسول ہے، مولا کائنات ہیں، دونوں بیٹے ہیں اور معصوم کونین، یعنی دونوں نواسے ہیں اور معصوم کونین. یہ بتائیے کہ 40 دن تک مناظرہ کرتے رہے مسجد نبوی میں. کیا رسول کو نہیں دیکھا نجران نے؟ دیکھا نا رسول کو، رسول سے ہی تو مناظرہ کرے تھے، نہیں مان رہے. جبھی تو کہا، جبھی تو آیت آئی کہ بول تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. دوسرا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ان 40 دنوں میں کیا مولا کائنات کبھی مسجد نہیں گئے؟ اس کا مطلب عیسائیوں نے رسول کو بھی دیکھا، مولا کائنات کو بھی دیکھا. اچھا بچے کہاں نماز پڑھتے تھے دونوں؟ بھائی وہ بھی تو مسجد جاتے تھے. تو میں سوال تو یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ نجران نے کیا نئی چیز دیکھی؟ بھائی یہ تو وہی چہرے جو 40 دن سے مسجد میں دیکھ رہے تھے، رسول کو بھی دیکھ رہے تھے، علی کو بھی دیکھ رہے تھے، حسن کو بھی دیکھ رہے تھے، حسین کو بھی دیکھ رہے تھے. کبھی اس سے پہلے آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا ہوگا، آج سے پہلے اب غور کر لیجئے کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ کو حرکت دے تو اپنی جگہ چھوڑ دے. تو میرا سوال یہ ہے بنی نجران والوں سے کہ بھئی کون سے چہرے تم نے نہیں دیکھے؟ رسول سے تم بحث کرتے رہے، علی روز مسجد میں تمہیں ملتے رہے، حسنین بھی نماز کے لیے آتے رہے. تو اب آپ کو مقام فاطمہ سمجھ میں آئے گا کہ بس ایک ہی ہستی تھی جسے پہلے نہیں دیکھا تھا، ورنہ یہ چاروں ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں روز دیکھتے رہے تھے. کوئی ایسا نہیں تھا ان میں کہ جس نے رسول کو نہ دیکھا ہو، علی کو نہ دیکھا ہو یا حسنین کو نہ دیکھا ہو. لیکن جو ہی رسالت، ولایت اور امامت کے درمیان میں نور عصمت و مقدر عصمت و طہارت ساتھ آیا تو اب رسالت کی بھی تکمیل ہوئی، ولایت کی بھی، امامت کی بھی. جو 40 دن تک نہیں سمجھ سکے تھے، معصوم کونین کے نور کو دیکھ کر سب سمجھ میں آ گیا ہے. آپ خود سوال کر لیجئے، آپ خود تاریخ سے پوچھ لیجئے کس کو پہلی بار دیکھا ہے؟ روز دیکھ رہے ہیں سب کو، کون سا نیا چہرہ دیکھا ہے؟ بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر شہر والوں کے ساتھ، پورے مدینے والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا. ان کے سردار نے عاقب نہیں کہا تھا، گھر والوں کے ساتھ آئے تو نہ کرنا. کیوں؟ ہلاکت کا میدان ہے نا، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی، جس پر لعنت ہوگی وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اگر شہر والوں کے ساتھ آئے تو مت جانا، گھر والوں کے ساتھ آئے تو پھر مناظرہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا. تو مباہلہ نہیں کیا نا، تو یہ کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. وہ 4 چہرے تو روز دیکھ رہا تھا، وہ 4 چہرے تو روز دیکھ، مگر ایک چہرہ. تو یہاں سے عظمتیں جناب سید کونین سمجھ میں آتی ہے. صلوات بھیجیے یہ مباہلے میں. اب یہیں سے ایک بات اور بھی کہ اسی رات کی بات ہے نا یہ. آئیے میں نے حدیث قصاص کی بات جو شروع کی، یہ پس منظر پہلے سمجھ لیجئے کہ خطبہ دینے والی شخصیت کون ہے. اچھا ذرا صاحب یہ کیونکہ افراد آنے شروع ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ میں پڑھوں گا مجلس، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، جو پیچھے بیٹھے ان سے میری گزارش ہے. بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے تاریخ میں القابات چرانے کا مقابلہ شروع ہوا.